السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج مجھے خیال آیا یہ میں نے آج بھاپ والی مشین نکالی ہوئی تھی، مجھے خیال آیا کیوں نہ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں، اس کے ساتھ ساتھ بھاپ والی مشین کے ساتھ ساتھ ایک کہانی سناتی ہوں، جیسے جیسے کیوں لی تھی، کس وجہ سے لی تھی۔ یہ بھاپ والی تو نہیں ہے، خیر بچوں کو دودھ فیڈر گرم کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں اسے بھاپ والی بولتی ہوں کیونکہ میں اسے ابھی بھاپ کے طور پہ ہی استعمال کر رہی ہوں، کیونکہ یہ دودھ گرم کرنے کے لیے بیکار ہے تھوڑی، ابھی میں اس کو کر رہی ہوں بھاپ لینے میں استعمال کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا چلے چلے ساتھ میں ویڈیو بناتی جاتی ہوں، کام وغیرہ بھی کرتی ہوں اور پھر آپ کو کہانی بھی ساری سناتی ہوں اپنے بیٹے کی۔ بڑے عیسیٰ کو بیمار رہا ہے میرا، کافی عرصے بیمار رہا ہے، تو میں نے کہا چلے میں نے آپ کو اس کا کہانی بھی ساری سنا دیتی ہوں ساتھ ساتھ۔ تو میرے عیسیٰ بیٹا جب بیمار ہوا تھا، پیدا ہوا تھا، تو اس کو گردے کا مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بچے کو گردے کا مسئلہ ہے نا، تو آپ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، عام بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے، کسی کسی کا قدرتی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کسی کا مطلب لمبے عرصے چلتا ہے، تو یہ آپریٹ کے سوا پھر اس کا حل نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے بھی اگنور کر دیا۔ جب یہ 4 کے 5 ماہ کا تھا میرے خیال میں، تو تب میں اس کو ہاں عیسیٰ 4 5 ماہ کا تھا میرے خیال میں، یہی میرا بیٹا بڑا بیٹا تھا، تو ہم پھر یہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، ظاہری کوئی مسئلہ نہیں تھا، یورین بالکل ٹھیک کرتا تھا، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، تو ظاہری طور پہ بالکل سیٹ تھا یہ، لیکن کمزور بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بچے کا فوری طور پہ علاج کروائیں، مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے بچے کا۔ پھر ہمیں ضرورت تھی کہ اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی، بچوں کے تو اسپیشلسٹ بہت ہوتے ہیں، ہمیں ضرورت تھی گردے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی۔ بچوں کے تو اسپیشلسٹ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، بہت ہیں ڈاکٹرز، لیکن گردے کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر ہم کافی گھومے پھرے، ڈاکٹرز کو بھی ہم نے بھی جو ڈاکٹرز کو چیک کیا کہ کون سا اچھا ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا نہیں، کون سا برا ہے۔ پھر الحمدللہ سے ہمیں ایک ملتان ڈاکٹرز مل گئے تھے، بچوں کے اسپیشلسٹ تھے، پھر ہم نے اس کو چیک اپ کروایا تھا، تو انہوں نے ہمیں سارا پروسیجر سمجھایا تھا کہ یہ ہونا یہ ہے، بچے کے اندر مسئلہ ہے، گردے کی ایک نالی تھی جو مطلب یورین ٹھیک کرتا تھا، جو گردے کی طرف آتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ گردے میں درد ہوتی تھی، نہ روتا چیختا تھا، نہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس صرف اور صرف جو یورین دیکھنے میں بالکل ٹھیک کرتا تھا، لیکن جو نالی تھوڑی جو بند تھی، وہ یورین جو تھا وہ گردے میں جمع ہو رہا تھا، تھیلی بن رہی تھی گردے میں، وہ نالی تھی تو وہ گردے کو خراب کر رہی تھی، یورین تو تھا، تھیلی جو بن رہی تھی نا وہ گردے کو خراب کر رہی تھی۔ پھر وہ ہم نے پھر خیر ہم ڈاکٹرز کے پاس گئے، وہاں پہ پرائیویٹ، ہم نے انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، کمزور تھا نا ظاہری بات ہے، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نا یورین والی نالی لگائیں گے، ابھی بچے کا وزن بھی بہت کم ہے، کم از کم 9 kg لازمی ہونا چاہیے بچے کا وزن، تب جا کے آپریٹ ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا، بچہ بھی کمزور ہے، مشکل ہے۔ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے ہم نے وہ نالی لگوائی تھی گردے کی، مجھے نہیں سمجھتی اس بات کی، میں نے سمجھا شاید یہ 1 2 دن رہے گی تو وزن بھی بڑھ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ ماہ رہنے والی، جب تک وزن نہیں بڑھتا، مطلب یہ تو کافی ٹائم پھر ہو سکتا ہے بچے کا بہت آہستہ آہستہ وزن بڑھے ہی نہ، تو کافی مسئلہ بن جانا تھا۔ پھر ہم نے ہمارا 3 کے 4 ماہ میرے خیال میں نالی لگی رہی ہے، اس کے درمیان بہت سارے ہم آتے جاتے رہے ڈاکٹرز کے پاس، چیک اپ کرواتے رہے، کافی مسئلے مسائل بنتے رہے، آتے جاتے رہے، لیکن الحمدللہ میں نے بہت کوشش کی، کھلایا پلایا ہر قسم کے مطلب اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کی، وزن بڑھ گیا تھا الحمدللہ سے، عیسیٰ کا وزن بڑھ گیا تھا ماشاءاللہ، اچھا بھلا صحت مند ہو گیا تھا، 9 kg کا ہو گیا تھا، اس سے بڑھ گیا تھا ماشاءاللہ وزن۔ خیر پھر جب ہم آپریٹ کے لیے لے کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ تو نہیں کر سکتے آپریٹ پرائیویٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی سہولت نہیں ہے بچے کی، مطلب زیادہ بڑا آپریشن ہوگا تو پرائیویٹ یہ مسئلہ بنے گا، آپ چلڈرن ہاسپٹل لے آئیں ملتان میں، ہم نے وہیں پہ ملتان میں اس کو آپریٹ وغیرہ کروایا تھا عیسیٰ کا، تو وہاں پہ لے آئے بھی ٹھیک ہے۔ پھر ہم واپس چلے گئے، پھر ہم نے ٹائم وغیرہ لیا ڈاکٹر سے، پھر چلڈرن ہاسپٹل گئے، یہی ڈاکٹر جو تھے وہ سرکاری ہاسپٹل مطلب چلڈرن ہاسپٹل میں بھی آپریٹ کر رہے تھے، تو وہی وہاں پہ پھر 8 دن ہم وہاں پہ رہے تھے، انہوں نے وہاں پہ عیسیٰ کا آپریٹ وغیرہ ہوا تھا، بہت کافی مسئلے مسائل ملے، لیکن الحمدللہ آپریشن بھی ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک گردے میں تار سی رکھی تھی، ایک لمبی سی بازو جتنی لمبی تار تھی، جو انہوں نے گردے میں رکھی تھی، تاکہ گردے کی جو نالی تھی جو خراب تھی، ٹیڑھی تھی، مطلب وہ ٹھیک ہو جائے، صحیح کرنے کے لیے 1 منتھ کے لیے انہوں نے رکھی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ پھر آنا ہے آپ نے، اور یہ پھر ہم نکالیں گے 1 منتھ کے بعد۔ خیر میں کافی خیال رکھتی تھی، ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اور وہ 1 منتھ میں نے اچھے سے عیسیٰ کا خیال رکھا، اس کو اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، سونے میں
الحمدللہ پیر سے گئے تو پھر انہوں نے سرجری کی تھی تیسری دفعہ، 2 دفعہ آپریٹ ہوا ہے، تیسری دفعہ سرجری ہوئی ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا شاید آپریٹ ہی کریں گے، لیکن انہوں نے سرجری سے انہوں نے وہ تار نکالی تھی گردے سے۔ پھر اس کے بعد کافی عرصہ بھی چیک اپ کے لیے آتے جاتے رہے، دوائیاں کھاتا رہا عیسیٰ۔ الحمدللہ اب تو 2 سال کا ہو گئے، تو آتے آنا جانا بس یہی لگا، جب سے پیدا ہوا تو سمجھے ہم ڈاکٹرس کے بعد چلتے رہے، آتے جاتے رہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، الحمدللہ بالکل بالکل یہ سب ٹھیک ہے۔ تو پھر اب آخری دفعہ ہم کب گئے تھے، اگست میں شاید گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بچہ بالکل ٹھیک ہے، اب گردہ بالکل سیٹ ہو گئے۔ میں نے آپ کو یہ مختصر سی کہانی سنائی، لیکن بہت لمبا پروسیجر تھا، بہت مسئلہ مسائل بنے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دینی تھی، مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، تو الحمدللہ بالکل اب ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو وہی میں نے اس کے سے وہ جو بھاپ والی مشین میں نے فیڈر گرم کرنے والا نکالی تھی، تو میں نے کہا چلیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہانی بھی سنا دیتی ہوں پوری، کیسے کیسے مطلب میں کس وجہ سے لی تھی وہاں پہ ہاسپٹل میں۔ ظاہر بات ہے ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کہ نزلہ زکام تو بالکل بھی لگنا نہیں چاہیے، نزلہ زکام لگ گیا تو سمجھے بھی آپریٹ نہیں ہو سکتا، نزلہ زکام نہیں لگنا چاہیے، تو ٹھنڈا دودھ نہیں پلا سکتے تھے وہاں پہ، پھر گرم کا مسئلہ بنتا تھا، یہ بھی گرم ہی پیتا تھا، ٹھنڈا نہیں پیتا تھا۔ تو پھر میں نے اس وجہ سے یہ لی تھی، یہ ہے بالکل بیکار، دودھ تو گرم ہوتا ہی نہیں ہے، تو ویسے گھر میں پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا کیوں نہ اس کو میں بھاپ کے طور پہ استعمال کروں، بچوں کی جو مشین تھی بھاپ والی وہ خراب ہو چکی تھی، تو پھر میں اب اس کو بھاپ کے طور پہ استعمال کرتی ہوں۔ میں نے اب پھر سے نکالی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے، میں نے کہا کیوں نہ آپ کو یہ ساری اس سے کہانی وغیرہ سناؤ اس مشین کی، مطلب جیسے جیسے میں نے کی ہے لی ہے اور جس وجہ سے لی ہے، تو یہ سب کچھ تھا۔ الحمدللہ پھر اللہ کا شکر ہے ٹائم گزر گیا آہستہ آہستہ، اور ساتھ ہی ساتھ میرے سارے کپڑے وغیرہ بھی پریس ہو گئے۔ آج میں نے اتنا سارا کام کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، اپنے کپڑے پریس کیے، بچوں کے کیے، ساتھ ساتھ کام سام کرتی رہی، کچن کا سارا کام دھام کیا، مکمل کیا الحمدللہ سے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کتنی تیزی تیزی سے ہاتھ چلا رہی ہوں، سارا کچھ میرا الحمدللہ سے بہت جلدی سے ہو گیا تھا۔ تو آج کے لیے پھر اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔